اس کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنے والا بنایا اور قرآن پر ایمان رکھنے والا بنایا اور اس کے احکام پر چلنے والا بنایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ فضل، بے پناہ احسان، بے پناہ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہماری طلب و جستجو سے پہلے ہی یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ یہ نعمت ہمیں آسانی سے ملنے والی نعمت نہیں ہے، بڑی جستجو، بڑی قربانیوں کے بعد یہ نعمت ملتی ہے۔ یہ نعمت کیسے ملتی ہے اور اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، ایمان کی دولت کیسے ملتی ہے اور اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی بارگاہوں میں جب ہم حاضری دیتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اور اس انعام کا انہوں نے کس قدر قربانیوں کے ساتھ اپنے ایثار و قربانی کو پیش فرما کر کے کیسے اس کی حفاظت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ کا مالک چونکہ چاہتا نہیں تھا کہ اسلام کی دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں، وہ چاہتا تھا کہ اسی کے طریقے پر چلے۔ ظلم و بربریت کا شکار انہیں کیا جانے لگا، ذل و کوب کیا جانے لگا، مارنا توڑنا کیا جانے لگا، ہر طریقے سے ان پر کوئی ایسا ظلم نہ باقی بچا کہ جو ان پر نہ کیا گیا ہو۔ تپتے ہوئے صحراؤں میں، ریگزاروں میں انہیں برہنہ پشت لٹا دیا جاتا تھا اور آپ کے سینے پر وزنی پتھروں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ بچوں کے ہاتھوں میں پٹا دے کر کے ان کے گلے میں ڈال کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ بچے گھسیٹتے رہتے تھے اور آپ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پاتے تھے۔ یہ سب قربانیاں کیوں ہوتی تھیں؟ یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، مگر قربان جائے ان کے حوصلہ و ہمت پر کہ نہ ظلم انہیں اس کلمے کے پڑھنے سے روک سکا، نہ بربریت انہیں اس سے روک سکی، نہ لوگوں کے طعن و تشنا انہیں اس چیز سے باز رکھ سکے، بلکہ وہ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں خود کو اس قدر غرق کر چکے تھے کہ دنیا کا ہر ستم ان کی نگاہوں کے سامنے ہیج ہوئی نظر آتا۔ کہ قربانیوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش فرمایا، تبھی جا کر کے انہیں وہ دولت عظیمہ، دولت سلیمہ، دولت لازوال ایمان کی دولت اللہ نے جو دی، اس کی انہوں نے حفاظت فرمائی۔ اور یہ دولت ہمیں ایسی کسی قربانی سے گزرنے کے بعد ملی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑی آسانی سے یہ دولت دے دی۔ ماں باپ مسلمان اللہ نے ہمیں دے دیا، دین کی پہچان رکھنے والے اللہ نے دے دیا۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے مسجد کا راستہ دکھا دیا، اذان کی آواز نے ہمارے کانوں کو آشنا کر دیا کہ اللہ اکبر کی تکبیر نے ہمیں بتا دیا کہ رب ذوالجلال کی ایک ذات یکتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کی اشہد ان محمد رسول اللہ کی تکبیر نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد عربی ہیں، ان کی گواہی دی جا رہی ہے، ہمیں گواہی دینا ہے۔ یہ تکبیرات، یہ تسبیحات نے ہمارے کانوں کو دین کے پیغام سے آشنا کر دیا اور ہم بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے ہم نے دین کو اپنا بھی لیا اور دین پر ہم چل بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آسانی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، دین و ایمان کی حفاظت جان و مال کی حفاظت سے زیادہ ضروری حفاظت ہوتی ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت جان و مال کی حفاظت سے زیادہ ضروری حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ نے جب یہ نعمت ہمیں دے دی ہے تو اس نعمت کی حفاظت کرنا سیکھیں، اس نعمت کی ہمیشہ قدر کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی ہوگی۔ اور آج ہمارے
ہمارے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جمعہ کا جو دن عطا فرمایا ہے، ہم سب لوگ مل کے نماز ادا کرتے ہیں۔ آخر اس کی نزاکتیں کیا ہیں، اس کی مصلحتیں کیا ہیں؟ جب ہم اس طرف توجہ کریں گے تو ہمارے ذہن و فکر کو خدا روشنی بخشے گا، ہمیں سمجھ میں آئے گا حقیقت میں ہمیں ایک دوسرے سے ملنے والا دن جمعہ کا اللہ نے عطا فرمایا۔ دیکھا جائے تو ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے آشنائی اور ایک دوسرے سے محبت بانٹنے والا دن اللہ نے عطا فرمایا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ایک دوسرے کی کدورت کو اتنا پالنا شروع کر دیا ہے، ایک دوسرے کی نفرت کو اتنا پالنا شروع کر دیا ہے، ایک دوسرے کی حسد کو اتنا پالنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے دل کی رحمت و برکت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دل میں سکون ہوگا، رحمت و برکت کا نزول سے سکون ہوگا۔ رحمت و برکت کا نزول گناہ گار دل پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے ہمارے دل میں کسی مومن کا حسد بسایا ہے تو رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ اور اگر ہم نے کسی گناہ کی خواہش بسائی ہے تو رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ اور ہم نے کسی کی برائی کی امید بتائی ہے، برائی کا ارادہ اگر بسایا ہے تو کیسے رحمت کا برکت کا نزول ہوگا؟ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کرنے کا موقع فراہم کرنے والا دن جمعہ کا دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم مسجد آتے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قرب سے ہم میسر، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا ساتھ میسر فرما دیتا ہے۔ اب یاد رکھیں، جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، وہ مسجد آتا ہے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر لوٹ رہا ہوتا ہے، اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کیا ہمیں اللہ نے یہ نعمت نہیں بخشی کہ ہمارے دلوں کو صاف وہ فرماتا رہتا ہے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے دلوں کی صفائی کا خیال نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم ہر لمحہ اپنے دلوں میں برائی کو بسانے ہی کا ہمارا خیال ہوتا ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بسا ہوا ہے، جو ایک دوسرے کی نفرت، ایک دوسرے کے لیے حقارت، ایک دوسرے کے لیے حسد اور ایک دوسرے کے لیے بدخواہی جیسے امراض جو ہم نے ہمارے دل میں بسائے ہیں، ان امراض کو ہم درست اور اپنی جگہ پر صحیح تصور کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں صحیح سمجھنے نہیں دیتا ہے، صحیح سوچنے نہیں دیتا ہے، صحیح خیال کرنے نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے دل میں آنے والا ہر خیال صحیح ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ خیال جو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اپنے کسی مومن بھائی کے حق میں پیدا ہو جائے، وہ صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے گمان کرنے سے بچو، کسی کے حق میں تم گمان کرو گے، بدگمانی کرو گے، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہو جاتی ہیں اور تمہیں گناہ کے دامن سے، گناہ سے آشنا کر دیتی ہیں، اور ان گناہوں سے بچنے کا راستہ، ان گناہوں سے دور ہونے کا، صفائے قلبی کا راستہ اپنانے کے لیے اور اس کا ایک موقع فراہم کرنے کا ایک مصلحت بھرا انداز ہے جمعہ کے نظام کو قائم کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بندے آتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، نماز کی تیاری میں نکلتے ہیں، صاف ستھرا عمدہ لباس پہن کے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، سامنے اپنے ایمانی بھائی ملتے ہیں، دعا سلام ہوتی چلی جاتی ہے، تو یہ دل کی کدورتیں، نفرتیں چھٹتی چلی جاتی ہیں۔ جب سب ایک ہو کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جب امام ہو یا عالم ہو آپ کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کلمات کو سنتے ہیں اور اپنے دل پر اس کا اثر جماتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مسجد تو رحمتوں اور برکتوں کا ہی ٹھکانہ ہے، یہاں پر رحمتیں برکتیں ہی تو نازل ہوتی ہیں۔ بندہ جب مسجد میں پہنچتا ہے، اللہ کی رحمت کو پکارتا ہوا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا طلبگار بن کر کے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اے پروردگار میرے لیے تیری رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، تو رب تعالیٰ ہمارے ذہن و فکر کے دروازوں کو بھی کشادہ فرما دیتا ہے، ہمارے دل قلب کے بھی دروازوں کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں اپنے دل پر، اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں، جمعہ کی نماز سے پہلے جس کسی بندے کا خیال آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے کے تحت اس کے متعلق آپ کے دل میں غصہ و نفرت و ناپسندیدگی آئی ہو،
رہے ہوتے ہیں اس کا خیال یا ذکر کبھی آتا ہے تو آپ غور کر کے دیکھیں، آپ کے دل میں نفرت نہیں آئے گی، آپ کے دل میں غصہ اس کے متعلق سے نہیں آئے گا۔ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کشادہ فرما دیتا ہے، مگر پھر بھی ہم اپنے عمل سے باز نہیں آتے ہیں، اپنے کردار سے ہم باز نہیں آتے ہیں کہ اپنی من مانی جسے انانیت فرعونیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ابلیسیت ہے، جو سب سے پہلی نافرمانی رب ذوالجلال کی ہوئی، وہ میں کہنے والی صفت یہ ہوئی۔ وہ ابلیس نے یہی کہا تھا، مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا، انہیں تو نے مٹی سے پیدا فرمایا، آگ شان والی ہے مٹی کے آگے، میں شان والا ہوں ان کے آگے، حالانکہ مجھے یہ نام ملنا چاہیے تھا، انہیں یہ نام کیسے مل رہا ہے؟ خدا کے انتخاب پر تعرض کرنا، خدا کی مرضی پر اعتراض کرنا اور خود کو دوسروں سے زیادہ لائق سمجھنا، یہ شیطانی سب سے پہلی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے، ہم دوسروں سے زیادہ خود کو لائق سمجھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ ہم اللہ کی رحمت کا خود کو حقدار سمجھتے ہیں، اور دوسروں پر اگر کوئی انعام اگر ہو جاتا ہے حسد ہمارے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے، کوئی راہ تجارت میں آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اللہ نے اسے اچھے اخلاق سے نوازا ہے تو بھی ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی اچھائی ہمیں دیکھی نہیں جاتی ہے، ہمارے ذہن و فکر میں ان کا اچھا ہونا باقی نہیں بچتا، بلکہ ہم ان کے عیب ڈھونڈنے لگتے ہیں، ان کی خامیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، انہیں مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں لوگوں میں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہماری سوچ یہ ہو جاتی ہے، ہمارے یہ قدم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اعمل ما شئت کما تدین بدان، جو کرنا ہے کرو، عمل کا راستہ کھلا ہے تمہارے سامنے، دونوں راستے رکھ دیے گئے ہیں، ایک راستہ جو سچا ہے اچھا ہے وہ صراط مستقیم کا تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور ایک راستہ وہ بھی کھلا ہے جو شیطان کا راستہ ہے، عمل کے میدان میں اب اختیار کو تمہارے حوالے کیا گیا ہے، تم کس راستے کو انتخاب کرتے ہو، کس راستے کو چنتے ہو، وہ تمہارا انتخاب ہے کہ تم جو چنو گے اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں تو ہمارا برا ہو رہا ہوتا ہے، ہم دوسروں کا برا خیال کرتے ہیں تو ہمارے لیے برے خیالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے دلوں کے صفائی کا موقع یہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اس دن کی بڑی قدر و منزلت ہمارے لیے ہے، اس دن کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سب کو ایک جگہ جمع ہو کر کے نماز پڑھ لینا ہی کا ہے، حقیقت میں اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے پیار و محبت کو بانٹنا اس کا مقصد ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہو جانا یہ اس کا مقصد ہے، ایک دوسرے کے گھر میں کوئی معاشی پریشانی کوئی معاملہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو سب لوگ مل جل کر کے اس کی طرف غور و فکر کر کے اس کی اصلاح کے سامان کے مہیا کرنے کا یہ دن ہے۔ اور آپس میں اگر کسی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگی ہے تو ناراضگی کو بھلا کر کے دلوں کو ملانے والا یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مسجدوں میں جمع فرمانے کا حکم فرما چکا ہے، جمع ہونے کا حکم فرما چکا ہے، ہم سب کو مسجد میں جمع ہونا ہے۔ آخر جمع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت ہمارے قلوب پر فرماتا ہے، ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور ہمارے دلوں میں جو قدرت شیطانی ہوتی ہے، جو وساوس شیطانی ہوتے ہیں، جو اخلاق کریہہ کا جہاں پر گزر بسر ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے، اس کے حبیب کی محبت کو ودیعت فرما دیتا ہے، اخلاق کریمہ کو اپنانے کا سلیقہ عطا فرما دیتا ہے۔ امام صاحب کی گفتگو جب ہوتی ہے، کوئی وعظ و نصیحت کرتے ہیں، بزرگوں کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، ہمارے دل پر اثر ہونے لگتا ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا ہے، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں کوئی بات سنتے ہیں تو دل پر اثر ہونے لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما دیا ہے، ہمارے دلوں پر نظر رحمت فرما دیا ہے، تبھی اس کا اثر ہمیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا چرچا کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہارے ذکر کو تمہاری شان کو بلند کر دوں گا۔ جب ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بننے لگے گی،
کی تو پھر حسد کا نام ہی نہیں ہوگا. جب حسد ہی نہیں ہے تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کان کھینچنے کا موقع ہی ختم ہو جائے گا. یہ سب کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم خود کو بہت زیادہ بہتر دوسروں سے سمجھنے لگتے ہیں. عزیزو ہمارے نگاہوں کے سامنے اپنے دوست ہوں گے کہ ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہوں گی جو کھلی کھلی غلطیاں بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی, مگر ان کی ان غلطیوں پر ہمیں مواخذہ کرنے کا اختیار نہیں ہے, حق نہیں ہے کہ ہم ان پر مواخذہ کریں, بلکہ ان کو مجروح کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. ہاں ہمارا حق ہے. اللہ نے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا اے امت محمدیہ, تمہیں تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تمہارا ذمہ کیا ہے؟ اگر کوئی برے راستے پر جا رہا ہے تو اس راستے سے اسے روکو, نصیحت کرو, اچھے راستے کی طرف بلاؤ. یہ تمہارا ذمہ ہے. یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے حق میں بھلائی ہی چاہیں, ان کے حق میں بہتر ہی چاہیں. وہ برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پیار سے نصیحت کریں, میاں یہ برائی بہت بری بات ہے, کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے, کل اللہ کو منہ دکھانا ہے, سوال ہوگا, جواب دینا ہے, پھر اس کا فیصلہ ہوگا. اور اس نے دو جگہ بنائی ہے, ایک انعام کی جگہ بنائی ہے جسے جنت کہا جاتا ہے, اور ایک وہ عذاب کی جگہ ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے. اور اگر اس کا فیصلہ جنت کے بارے میں ہو جائے ہمارے لیے تو ہماری خوش قسمتی ہے, اور اگر وہ فیصلہ فرما دے ہمارے عمل کے موافق جہنم کا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کا خیال, ایک دوسرے کی فلاح و بہبودی کا خیال ہونا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں ایک دوسرے کا خیال ہو, اخروی اعتبار سے بھی ہمیں ایک دوسرے کا خیال ہو. ایک دوسرے کی برائی کو عام طور پر اچھالنے کی عادت بن جاتی ہے. ارے فلاں تو ایسا کرتا ہے, فلاں تو ایسا کرتا ہے, فلاں تو ویسا کرتا ہے. اور ہم جب اپنے آپ کو تنہائی میں سوچ کر کے دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان بہت برا کرنے والا ہوتا ہے, مگر اس کی کوئی نہ کوئی ایسی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے کہ اس کی ساری برائیوں کو بخش دیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت نیک ہوتا ہے, مگر کوئی نہ کوئی ایک غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جس پر ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے. مثال لے لیں ابلیس کا کیا مرحلہ تھا, وہ کیسا تھا؟ مربی ملائکہ جسے کہا جاتا تھا, ملائکہ کو تعلیم دینے والا رتبہ جسے دیا گیا تھا. سینکڑوں کروڑ برس جس نے روایتوں کے مطابق اللہ کی عبادت کی تھی. بزرگوں نے کہا کہ اس کے سجدوں کو اگر زمین پر بچھا دیا جائے تو ناخن کے برابر بھی جگہ نہ باقی بچے, اتنے سجدے اس نے رب کے کیے. مگر ہوا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر لیا, انتخاب رب ذوالجلال پر تعرض کرنا شروع کر دیا, اور اللہ کے محبوب ہستی کی بےدبی اس نے کر دی. تو ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں, سارے سجدے, سارے نیکیاں اس کے کوئی کام نہیں آئی. اللہ نے فرمایا اخرج فإنک رجیم, فرمایا نکل جا, تو مردود ہے, بھٹکارا ہوا ہے, لعنتی ہے, قیامت تک کے تجھ پر لعنت برسنے والی ہے. یہ صفت اگر ہم پیدا کر لیں, اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کا انتخاب ہے, جسے چاہتا ہے جس طرح سے نوازنا وہ نوازتا ہے. دولت دی ہے تو کیا اس میں اچھبے کی بات ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی تو ایسی دولت دی ہے, ایمان کی دولت جو ساری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو کہیں دامن کیوں سمجھے؟ عیش و عشرت کے سامان مل جانا, زندگی گزرنے کی آسانیاں مل جانا, یہ کامیابی اور کمال نہیں ہے. جس کو مل جائے یہ اس کے لیے اور آزمائشیں, سوال و جواب کا ذمہ پڑ جانا ہے. دولت ہے تو ہر دولت والا حضرت صدیق جیسا نہیں ہوتا ہے, ہر دولت والا حضرت فاروق جیسا نہیں ہوتا ہے, ہر دولت والا حضرت عثمان غنی ذوالنورین جیسا نہیں ہوتا ہے, ہر ہمت و شجاعت والا حضرت مولا علی فاتح خیبر جیسا نہیں ہوتا ہے. ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ تقسیم کرنے کے ارادے سے وہ جمع کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں لٹانے کے ارادے سے وہ جمع کرتے ہیں. اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے جو خدا کی راہ میں لٹانے والے ہوتے ہیں. حساب و کتاب بھی بڑا آسان ہو جائے گا. تم نے کیا کمایا, کیا کیا, وہ سب کا حساب دینا ہوگا. اگر لاکھ روپیہ آپ کو مل گئے ہیں تو لاکھ روپیے کا حساب اللہ کو ایک ایک روپیے کا دینا ہوگا. وہ حساب کٹھن ہوگا. 10 روپیے سے 100 روپیے سے جس کی زندگی گزر جاتی ہے اس کا حساب تو بڑا آسان ہوگا. اللہ نے دولت یہاں ہمیں نہیں دی ہے تو آخرت میں ہمارے لیے بہتر انعام کا فیصلہ فرمایا ہوگا. اور دولت مل جانا بھی آزمائش ہے, دولت نہ
ہے نہ بڑھنے والا ہے بلکہ گھٹنے ہی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا شکر بجا لاؤ گے برکتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، اور ناشکری کرو گے ایسی سخت گرفت ہوگی کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اندر اپنے دلوں کی صفائی کو پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس قدر بڑھائیں کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی برا بول بھی رہا ہے تو اس کی برائی، اس کا برا بولنا ہم پر اثر انداز نہ ہو، بلکہ اس کی جو صفت ایمانی ہے، اس کا ایمان والا ہونا، اس کا اپنا ہم عقیدہ ہونا، یہ ہم پر غالب ہونا چاہیے۔ عمل سے درگزر کرنا اور اس کے ایمانی کردار کو، ایمانی مقام کو ملحوظ نظر رکھنا یہ عام بلکہ ہر مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ اسی شان کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کا مرحلہ ہے۔ ہمارا دشمن بھی ہمارے بازو آ کر کے کھڑے ہو سکتا ہے، ہمارا دوست بھی ہمارے بازو آ کر کے کھڑے ہو سکتا ہے۔ ہماری نماز میں ہم دونوں ایک ہیں، برابر ہیں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دونوں ایک برابر منگتے ٹھہرے ہوئے ہیں، دامن کو پسارے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اگر آج ہم اس فلسفے کو سمجھ جائیں اور اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو ہمیں کسی سے کوئی دشمنی باقی نہ بچے۔ اتنا یاد رکھے، کسی کے کچھ چاہنے سے ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ خدا جو دینا ہے اس میں کوئی کمی لا نہیں سکتا ہے، خدا جو نہ دینا چاہے اسے کوئی دلا نہیں سکتا ہے۔ خدا کے چاہے ہی سے ملنا ہے، خدا کے چاہے ہی سے نہ ملنا ہے۔ تو ہمیں اس کی چاہت پر نظر رکھنی ہے، اس کی رضا پر ہماری نظر رکھنی ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا اسے پسند ہے۔ جب ہم رسول اللہ کی سنتوں بھرے زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ زندگی کو رکھ دیا ہے، تم ان کی زندگی کو اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ کیسے کیسے طریقے سے آیا کرتے تھے، کوئی راستوں میں کانٹوں کو بچھایا کرتے تھے، کوئی گڈھوں کو کھودا کرتے تھے، کوئی پتھروں سے آپ کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کیا کرتے تھے، نہ جانے کون کون کس کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کو تو دیکھیں کس طرح سے آپ نے دعا فرمایا۔ جب طائف کے مقام سے جب آپ واپس ہوئے، آپ کی زبان مبارک سے دعائیہ کلمات جو نکلتے ہیں وہ کیا نکلتے ہیں؟ اے پروردگار، یہ میری قوم میرے مقام سے ناآشنا ہے، ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد نہ کر دینا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی اگر نکل جاتا ہے کہ خدا انہیں ہلاک و برباد کر دے تو پھر طوفان نوح کی بھی مثال چھوٹی ہو جاتی، اس سے بھی بھیانک نظام ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ کس قدر وہ درگزر کرنے والے ہیں۔ تو آج ہمارا حال کیسا ہے؟ اپنا دینی بھائی ہوتا ہے، اپنا خونی بھائی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، کچھ زبان سے اس کے کچھ بڑی بات نکل جاتی ہے تو ہم اسے دل پر لے لیتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم میں سے اپنے کسی بھائی کو معاف کر دینے پر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کچھ کم ہو جاتا ہے، اس کے مال میں اس کی عزت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، اگر وہ اپنی عزت میں کمی ہونا سمجھتا ہے، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار بیان فرماتے ہیں قیامت میں مجھ سے لے لینا جتنی کم ہو گئی اس سے زیادہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ معافی کے کرنے سے اگر کسی کو معاف کرنے پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، ارے ایسی کم ہونا ہو تو ہزاروں مرتبہ ہو جائے، کیونکہ بڑھانے والے نبی ہمارے مددگار وہاں پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوازنے والے ہیں، اور وہ جب قیامت میں نوازیں گے تو اصل نوازش تو وہاں ہم حاجت مند ہوں گے نا، ہمارے عمل کوئی کام نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ خلوص نہیں۔ وہ مہربانی فرما دے رب ذوالجلال، کوئی عمل قبول کر لے تو بخشے جائیں گے، اور اگر وہ حساب کر لے، فیصلہ کر لے، گرفت کر لے تو ہمارے کسی عمل میں کون سے عمل میں ہم خلوص پائیں؟ دو لمحے کو غور کر کے دیکھیں کہ کسی عمل پر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم اس پر بخشے جائیں گے؟ کیا ہمارے کسی عمل میں اتنی خلوص اور الہیت پائی جاتی ہے کہ جس کے قبول ہونے میں شک و شبہ باقی نہ بچے؟
کبھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا ہر عمل قبول ہو ہی چکا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے، چاہے تو قبول فرما لے، چاہے تو رد فرما دے. عمل کے میدان میں قدم بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، مگر قدم بڑھاتے ہیں تو رب کی مہربانی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں کہ کس قدر ان کی زندگی تکلیف و پریشانی سے گزری. ہم تک کے جو دین پہنچا ہے وہ دین بڑے آسانی سے نہیں پہنچا ہے، ہزاروں مشکلوں سے گزر کے یہ دین ہم تک کے پہنچا ہے. حضرت بلال کی مشقتوں کا یہ حال ہے کہ اسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہر کلمہ گو پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے بدن پر جو مشقت گوارا کی، جو تکلیف اپنے جسم پر انہوں نے جھیلی، اسی کلمے کی حفاظت پر انہوں نے جھیلی. ان کا عزم، ان کا ارادہ، ان کی مضبوطی بعد والوں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے. ہر مثال ہمارے لیے عظیم ترین مثال ہے. حضرت بلال ہو یا حضرت عمار ابن یاسر ہو یا اور بھی دیگر ہوں، یا حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور دیگر صحابہ کرام ہو، ہر صحابی کی ایک انوکھی قربانی ہے، ہر صحابی کا ایک انوکھا نرالا انداز ہے. انہوں نے اسی کلمے کی حفاظت کے لیے، اسی دین کی حفاظت کے لیے، اسی قانون مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، اسی نمونہ زندگی جو مصطفیٰ پیارے کی ہے، اخلاق کریمہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، اپنے گھروں کو، اپنے کنبے کو، پورے خاندان کو لٹا دیا. بدر کے میدان سے کربلا کے میدان تک کے ہر فرد کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کے زندگی کے لیے ہر وقت پر ایک کربلا کا میدان قائم رہا، ہر کربلا میں ایک قربان ہونے والا رہا. کسی کا نام حضرت حمزہ تو کسی کا حضرت بلال تو کسی کا حضرت عمار ابن یاسر تو کسی کا حضرت یاسر تو کسی کا حضرت امام حسین. اسی طریقے سے ہر نام ہمیں ملتا ہے. یعنی جو اسلام کی بقا ہے، اسلام کی فلاح و ظفر کا پیغام جو ہم تک کے پہنچایا گیا ہے، یہ پیغام عام حالتوں میں نہیں پہنچا ہے، ہر کٹھن سے کٹھن، سوچ سے زیادہ کٹھن مشکلوں سے گزر کے پہنچا ہے. اللہ نے بغیر تکلف کے، بغیر پریشانی کے، بغیر آزمائش کے نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے. اب ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس کے سچے طریقے پر قائم ہو جائیں، سچے اخلاق پر قائم ہو جائیں. ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کوئی ایسا گلے پر چھری لے کے نہیں ٹھہرا ہے، مگر افسوس کہ ہم سنتوں سے دور ہیں. آج ہم اسلامی کردار سے ہم اس قدر دور ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے طریقے پر حلال غذا کے اہتمام میں ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں. حلال و حرام کی تمیز کو ہم نے ختم کر دیا ہے. ہر اعتبار سے جو آ جائے ہم نے اس کو لینا شروع کر دیا ہے، جو جاتا ہے جائے ہم نے اسے دینا شروع کر دیا ہے. یعنی قانون نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. یاد رکھے، ایک لقمہ بھی حلال کا اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو خوبیاں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائیں، دلوں کی بیماریاں دور ہو جائیں. اور اگر ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے دلوں کی بیماریاں بڑھ جائیں، میل و کدورت بڑھ جائے. آج خود دیکھیں، ہمارے دل میں کسی کے متعلق سے ہمدردی نہیں ہے، کسی کے متعلق سے اچھا خیال نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ فوراً اس کا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ میں جو لقمہ کھا کے میرے دل کو تقویت پہنچا رہا ہوں، جو غذا میں استعمال کر رہا ہوں، وہ غذا میں حلال اور حرام کی تمیز باقی ہے کہ نہیں ہے، کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ اس پر غور کر لیں گے اور حرام سے اپنی غذا کو پاک کر لیں گے، حلال غذا اگر اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو پہنچانے والے ہو جائیں گے، تو آپ کا دل بھی ایسا صاف و شفاف نگینا ہوگا گویا کہ مدینے کا خیال پیدا ہو جائے گا. ہر ایک مسلمان کے لیے بھلائی کا ارادہ ہوگا، اور آپ جتنا بھلا چاہیں گے آپ کے ساتھ اتنا ہی بھلا ہونے والا ہے. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ آپ کے ساتھ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. آپ کسی سے خدا کی رضا کے لیے چاہت اور محبت کو روا رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طریقے سے چاہنے والے افراد کو پیدا فرما دے گا. آپ کا بھی خیال اور محبت کرنے والوں کو پیدا کر دے گا. یہ عظیم نعمتوں کو سیکھنے کا وقت ہے، یہ عظیم اور نعمتوں کو اپنے دلوں میں بسانے کا وقت ہے. جو جمعہ کا وقت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم یہاں جمع ہیں تو صرف آئے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح آئے چلے گئے نہیں ہونا چاہیے. اپنے دلوں پر نظر کریں، اپنے دلوں کی صفائی کا خیال کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، میل کو دور فرما دے. یہ اجتماع مومنین ہے، مومنوں کا جمع
مومنوں کے پیار و محبت کا اظہار ہونا، مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عقیدت اور عبادت کے سلیقے کا اظہار ہونا، اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا خیال ظاہر ہونا، ایک دوسرے کی خبر گیری، ایک دوسرے کی مزاج پرسی، ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ ہماری شان ہے، اسلامی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ کتنے مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ نہیں ہے کہ ہم بھی ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا طریقہ اختیار کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں ہدیے تحائف ایک دوسرے کو بھیجا کرو کہ اس سے دلوں کے میل دور ہو جاتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کی صفائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارا حال ایسا ہے کہ پڑوس میں شادی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں شادی نہیں ہو رہی تو ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ پڑوس میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا ہے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ پڑوس میں اگر کوئی بریانی بن رہی ہے، اچھا عمدہ کھانا بن رہا ہے تو ہمارے دلوں پر، چہروں پر ناگواری چھلکنے لگتی ہے۔ عزیزو، کسی کی ترقی پر ناخوش ہونا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں اگر کوئی ترقی کرتا ہے تو خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے پڑوسی بھائی کو بلندی عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے پڑوسی بھائی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب آپ شکر بجا لائیں گے، اللہ فرماتا ہے تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں زیادہ عطا فرما دوں گا۔ ہمارے گھر میں اگر کچھ چولہے میں جلنے میں کمی ہو رہی ہے، پڑوس میں خوب چولہا جل رہا ہے، تو ہم اس پر اگر شکر گزار ہو جائیں گے تو ہمارے چولہے کو بھی اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا، برکت عطا فرما دے گا۔ ہماری کمائی میں کمی ہے اور بازو کا اپنا دوست ایمانی بھائی اگر کمائی میں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اللہ کا شکر بجا لائیں، اس کی بھی حفاظت کے لیے دعا کریں، اپنی بھی حفاظت کے لیے دعا کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کے اس منزل پر پہنچائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے میری محنت تو اس قدر نہیں تھی کہ جو آج مقام مجھے میسر ہے۔ یعنی بسا اوقات انسان عملی زندگی میں کمزور ہو کر کے بھی، عملی میدان میں کمزور ہو کر کے بھی، فزیکلی وہ کوئی ایکٹیویٹی پوری طریقے سے نہ کر پا کر کے بھی ترقی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ راز کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، مومنوں کے لیے خیر خواہی کا وہ اپنا ایک سلیقہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے بلندی ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اسی کی محبت بسائیں جس کے لیے خدا نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اس کے حبیب کی محبت کو بسائیں، اور اسی محبت میں اپنے ایمانی بھائی سے محبت کریں، اپنے اسلامی بھائی سے محبت کریں، اور نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت ہو تو خدا و رسول کے نافرمانوں کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، خدا و رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھری کاٹے لاٹھی لے کر کے میدان میں نکل جاؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس شخص کی اس نافرمانی اور اس کے فعل پر راضی ہونے کو نہیں پسند کرتے ہیں، اسے خدا کی رحمت کا حقدار نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، جو مومن ہے عمل میں کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے معافی کے طلبگار ہیں اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے حقدار ہونے کا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مومن ہے۔ مومن کی شان ہی الگ ہوتی ہے، وہی اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ آج دنیا مختصر ہے، ہمیں دنیا کو چھوڑ جانا ہے، کل کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ آج ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے بڑا بڑا مکان بنا لیا، 3 منزلہ، 4 منزلہ، اور نہ جانے آسائش اور نظام زندگی کے گزرنے کے لیے ہر سہولت، کولر، پنکھا، اے سی، کرنٹ، ہر چیز کو ہم نے لگا لیا، سردی میں گرم پانی، گرمی میں ٹھنڈا پانی، ہر چیز کا انتظام کر لیا۔ یہ سارا انتظام کیا ہے؟ 2 لمحوں میں ختم ہونے والا انتظام ہے۔ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا، اس سے قبل موت آئے گی، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ گھر تو ہم نے بنایا ضرور ہے، مگر یہ گھر میں ہماری اولاد کب تک زندگی گزارے گی؟ 100 برس، 200 برس، 300 برس، 60 سال کا اوسطاً عمر ہے ہماری، اس سے زیادہ کوئی چیز آئے تو جی جائے، کتنا وہ جی سکتے ہیں؟ ہاں، جینے کی زندگی جو دنیا کی ہے، ختم ہونے کے بعد اسے پہنچنا کہاں ہے؟ سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کی منزل کو تم آسان نہ جانو، مفہوم ہے احادیث مبارکہ کا۔ سرکار فرماتے ہیں قبر کی منزل یا تو جنتی ایک باغ ہوگی یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگا، یعنی عذاب کا سامنا ہوگا یا رحمت کا سامنا ہوگا۔ وہاں ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آج ہمارے بچے، ہمارے بعد کسی کے ہاتھ
کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بزنس میں، مال میں، پیسے میں، رہنے میں، سہنے میں، گھر کے وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ ہم ضرور فکر کرتے ہیں، کیا یہ ہمارا ذمہ نہیں کہ کل قبر میں وہ چلے جائیں، جب ان سے سوال ہوگا من ربک، تو ہمارے بچے چیخ چیخ کر کے کہیں میرا رب رب ذوالجلال ہے۔ جب سوال ہوگا ماں دینک، تمہارا دین کیا ہے، تو ہمارے بچے چیخ کر کے کہیں دین الاسلام۔ اور جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تم کیا کہتے تھے اس سراپا نور مجسم ذات اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں، تو ہمارے بچے عشق میں جھوم جھوم کر کے کہیں کل اقول اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں کہتا تھا کہ محمد اللہ کے بندے سچے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ گواہی دے زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہو جائیں، اور جب ان کا سامنا ہو تو سرکار کا چہرہ ناراضگی والا نہ رہے، بلکہ سرکار کا چہرہ بشاشت والا رہے، نور کی رحمت کی کرنوں کو ہم ہماری طرف بڑھانے والا رہے، جنت کی فضاؤں کو ہماری طرف پھیرنے والا خوش آئین چہرہ ہو، سرکار کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائے۔ کیا ہمیں ہمارے بچوں کو یہ تلقین کی، کیا یہ لطف حاصل کرنا سکھایا، کبھی چشم تصور انہوں نے بتایا کہ بیٹا اس قبر کی رات کو کبھی بھی مت بھولنا کہ جب تم سے سوال ہوں گے ہی ہوں گے، مگر ایک شان تمہارے ساتھ وہ ہوگی کہ سراپا رحمت عالم کا تمہیں جلوہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ وہ کیسا جلوہ ہوگا، وہ زیارت کیسے ہوگی، وہ چاشنی کیسے ہوگی، عاشق کی نگاہوں میں وہ نور مصطفیٰ جو ڈائریکٹ اس کے دل نگاہوں میں بس جائے گا، اس کا اثر کیسا ہوگا، اس کا سرور کیسا ہوگا۔ کیا کبھی ہم نے سمجھایا، کیا کبھی ہم نے ہمارے بچوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی؟ عزیزو، اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو ہم نے ان کا حق نہیں پورا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی توجہ دلائیں، قبر کی تیاری کریں، حشر کی تیاری کریں، حساب و کتاب کی تیاری کریں۔ دنیا کی تیاری تو بہت ہوتی ہے، ہوتی ہی رہے گی، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر دنیا کی تیاری کو ہم شریعت کے دائرے میں لے کر کے چلیں گے تو ہمارا ہر کمانا بھی ہمارے لیے آخرت میں حساب کتاب میں آسانی کرنے والا ہوگا، ہر عطا کرنا، ہر دینا، ہر بانٹنا بھی بخشش لانے والا ہوگا۔ یعنی ہم زندگی دنیا کی آئین مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ پر اگر ڈھال لیتے ہیں تو ہمیں سوال میں آسانی ہوگی، جواب میں گھبرانا نہیں ہوگا، رحمتوں کے جرمت میں، رحمت کے فرشتوں میں، جنت میں ہمیں جانا نصیب ہو جائے گا، سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم یہاں کوتاہی کر دیتے ہیں تو کل ہمیں بھیانک منزل ہے اس کا سامنا ہوگا، بھیانک عالم ہے اس کا سامنا ہوگا، اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ کیسا بھیانک وہ منظر ہوگا۔ دہکتے ہوئے شعلوں کا جہنم کے یہ حال ہوگا جیسے سمندر کی لہریں کناروں پر پہنچ کر کے لوگوں کو سمیٹ کے اپنے اندر، کنارے سے اپنے اندر لے کر چلے جاتی ہے، اسی طریقے سے جہنم کے شعلے لپک لپک کر کے کنارے پہنچ رہے ہوں گے، اور انہیں گنہگاروں کو اپنے اندر سمیٹ کر کے جہنم میں کھینچ رہی ہوں گی۔ اور اس وقت پر جہنم کے شعلوں کو بجھانے کا کیا انتظام ہوگا، جہنم کے شعلوں کے لپکتے ہوئے دہکتے ہوئے شعلوں کی تیزی کو روکنے کا کیا انتظام ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پانی کا پیالہ پیش فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالیں گے، پھر اٹھا کر کے اس پانی کے چند قطروں کو جہنم کی طرف چھڑکاؤ فرما دیں گے تو جہنم کے دہکتے ہوئے لپکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یعنی سرد نیچے پہنچ جائیں گے، اوپر جو آ کر کے کناروں پر کھینچ رہے تھے وہاں سے وہ تھم جائیں گے۔ ماجرا کیا ہوگا، یہ پانی کون سا پانی ہے، کیا زمزم کا پانی ہے یا حوض کوثر کا پانی ہے یا اور کوئی جنتی نہروں میں سے کسی نہر کا پانی ہے؟ نہیں، وہ اور کوئی اونچی اونچی نہروں کا پانی، اونچے اونچے عظمت والے جو قرآن و حدیث میں جن پانیوں کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے اس کا پانی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک عام گنہگار انسان کے آنکھ سے خدا کے خوف میں بہنے والے آنسو جمع کر لیے گئے ہوں گے۔ جب انسان اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو بہاتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں کو بڑھتے ہوئے شعلوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر انسان کی زندگی کے اندر کیسا بدلاؤ نہ آ سکے، یقیناً کمی اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے خوف کو دل میں بسا نہیں پا رہے ہیں، اس کے خوف سے اپنی آنکھوں کو نم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک احادیث مبارکہ میں آیا ہے گنہگار بندے کے آنکھ سے بہتا ہوا پانی سب سے زیادہ پسندیدہ پانی ہے، اللہ کو وہ پانی بہت پسند ہے۔ پسند ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رحم فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے، اس کی رضا ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ ہم گنہگار ضرور ہے، گناہوں پر اڑے رہنا یہ شیطانیت ہے، گناہوں پر پڑھ کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لینا یہ انسانیت ہے، یہ ہمارے
ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اس کا خوف نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، کدورت کو ہمارے دلوں سے دور فرمائے، غیر شرعی نفرت کو ہمارے دلوں سے دور فرمائے، غیر شرعی محبت کو ہمارے دلوں سے دور فرمائے، شرعی محبت کو ہمارے دلوں میں ودیعت فرمائے، شرعی نفرت جس کے لیے جو حق ہے اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، غرض کہ ہمارے دل کو اسی پر ڈھال دے جس پر وہ اور اس کے حبیب راضی ہو جاتے ہیں۔ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزار ہوں کہ معاف فرمائے، جو حق و سچ و صحیح و درست کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ